दोस्तों, तुर्की में एक नौजवान रहा करता था। वो बहुत ही अय्याश परस्त था। हर वक्त बहुत सारी नौजवान लड़कियों के दरमियान रहा करता था और हर वक्त जिना और उसी तरह की आदतों में मुलव्विस रहा करता था। गोया बेहयाई के वो काम पूरी तरह से करने की कोशिश करता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसके मोहल्ले में एक जोड़ा आकर रहने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी एक ही घर में रहा करते थे और उसकी बीवी हर वक्त नकाब करके रहा करती थी और उसका शौहर के अलावा किसी ने आज तक उसकी बीवी को नहीं देखा था। शैतान ने उस नौजवान को बहकाया और उसको ये ख्याल आया कि उस औरत को देखा जाए कि ये देखने में कैसी लगती है। इसलिए वो नौजवान औरत को देखने की तरकीब में सोचने लगा। उसको कुछ जहन में भी नहीं आ रहा था। वो सोचे जा रहा था कि ऐसा क्या तरीका हो कि उसको उस लड़की की शक्ल नजर आ जाए। कुछ दिन सोचने के बाद उसके जहन में यह तरकीब आई, क्यों ना ऐसा किया जाए कि यह लोग जो हमारे पड़ोसी हैं उसके लिए मैं दीवार में एक सुराख कर देता हूँ जिसमें से उस औरत को देख सकूंगा और जब चाहूंगा औरत का दीदार कर लूंगा और जो मुझे इस औरत को देखने की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों उसने अपने घर की दीवार में सुराख कर लिया। उस दीवार में सुराख करने के बाद जब उसने दूसरी तरफ देखा तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने इतनी हसीन औरत आज तक नहीं देखी थी। वो लड़की वाकई इतनी हसीन थी कि उससे इश्क किया जाता। लिहाजा उसे देखते ही उस पर दीवाना हो गया और उसके साथ मिलने की ख्वाहिश पूरी कोशिश करने लगा। और वो नौजवान उसका दिल करता है वो सुराख से उस औरत को देख लेता है, क्योंकि घर में वो औरत हर वक्त पर्दा तो नहीं कर सकती थी और अकेली होने की वजह से नकाब भी नहीं करती थी। इसलिए वो नौजवान उसको देखकर गलत हरकतें भी करता, औरत को देखता भी रहता था, क्योंकि उसको देख देख कर उसके करीब जाने के लिए बेचैन हो रहा था। इसलिए उसने ऐसा किया कि वो फकीर बनकर उस औरत के दरवाजे पर गया और जाकर दस्तक दी तो वो औरत जो कि अकेली थी उसने अंदर से पूछा, कौन हो? तो लड़के ने कहा, दरवाजा खोलो। लड़की ने कहा, मैं अकेली हूँ और मेरा शौहर बाहर गया हुआ है, लिहाजा मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकती। नौजवान ने कहा, मैं फकीर हूँ और कई दिन से भूखा हूँ और मैंने काफी दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही यहाँ पर कोई मुझे जानने वाला है। इसलिए तुम ऐसा करो कि मुझे कुछ खाने को दे दो, अगर तुम्हारे पास कुछ मौजूद है। तो उस लड़की को उस नौजवान पर तरस आ गया और वो कुछ खाना लेकर दरवाजे पर आए और दरवाजा खोलकर अंदर से हाथ बढ़ाकर वो खाना नौजवान को दे दिया। नौजवान ने खाना पकड़ने के बजाय उस औरत का हाथ पकड़ लिया। वो औरत कहने लगी कि तुम मेरा हाथ छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर तरस खाकर रहम खाया था और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? वह नौजवान हंसने लगा और जोर जोर से कहे लगाने लगा। लड़की ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरा शौहर अगर मुझे ऐसी हालत में देख लेगा या उसे तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। उस लड़के ने कहा कि फिर तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लड़की ने कहा कि यहाँ से चले जाओ। उसने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर उस नौजवान के हंसने की आवाज आने लगी थी। ये कहकर के अंदर आई और उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। दीवार पर उसकी नजर पड़ी तो उसको सुराख में से एक आंख नजर आई। वो बहुत परेशान हुई कि ये कौन मर्द है जो उसको इस वक्त देख रहा है। उसको बहुत अजीब सा लग रहा था कि उसको आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था, तो ये कौन है? तो वो फकीर वाले वाक़ये से पहले ही परेशान हो गई थी। अब उसकी आंख ने भी उसको मजीद परेशान कर दिया था। लिहाजा उसने सोचा कि वो अपने शौहर को इस बारे में जरूर बताएगी, क्योंकि अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं था। शाम को उसका शौहर घर आया तो उसको अपनी बीवी रोती हुई नजर आई। तो उसने कहा, तुम्हें क्या हो गया? तुम सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, अब तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा कि एक फकीर आया था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। लड़की ने उसको तमाम किस्सा सुना दिया। उस नौजवान को बहुत गुस्सा आया। लड़की ने कहा कि अभी तुम्हें मैं एक और बात बताती हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। नौजवान ने कहा कि तुम मुझे पहले ही बहुत गुस्से में मुब्तला कर चुके हो, और बताओ
کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا مجھے شک ہے کہ اس دیوار سے بھی مجھے کوئی غیر محرم مرد دیکھتا ہے۔ لڑکا بہت پریشان ہو گیا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت کرنا چاہتا تھا، اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ لڑکی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ساتھ والا پڑوسی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے کاموں میں مشہور ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ بھی کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اب ہمیں اس سے بچنے کی کوئی ترکیب اپنانی چاہیے، اس لیے اس نے کہا کہ تم ایک خط لکھو اور اس نوجوان کو اپنے گھر بلاؤ۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس لڑکی نے خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ تم فلاں دن رات کے وقت جب سب سو جائے تو میرے پاس چلے آنا۔ نوجوان کو جب خط ملا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوگی، اس لیے اس نے مجھے بلایا ہے۔ اس لیے وہ مقررہ دن اور مقررہ وقت پر اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے پہلے ہی سے دروازے کے پاس ایک کھڈا کھود رکھا تھا۔ جب وہ نوجوان آیا اور اس نے دستک دی اور اس لڑکی نے دروازہ کھولا تو اس کے شوہر نے نوجوان کو اندر داخل ہوتے ہی اسے دھکا دے دیا اور اس کو گڈھے میں ڈال دیا۔ اب وہ نوجوان اس گڈھے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، لہٰذا خاوند نے اس نوجوان پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ایک زندہ انسان کو قتل کر رہے ہو۔ شوہر نے کہا کہ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر میں اس کو آج نہیں ماروں گا تو یہ کل تمہارے اوپر حملہ ضرور کرے گا، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کو آج ہی قتل کر دیا جائے۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، لہٰذا اس نوجوان کو وہیں پر دفن کر دیا اور وہ نوجوان وہیں پر فوت ہو گیا۔ اب وہ نوجوان چونکہ شہر میں امیر زدہ تھا، یعنی امیر باپ کا بیٹا تھا جو کہ شہر میں قاضی تھا، وہ قاضی شہر سے کافی دن بعد گھر میں اپنے بیٹے کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا تمہارا بیٹا تو کافی دن سے غائب ہے اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پھر گھر بھی نہیں آیا، محلے والوں کو بھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے پورے شہر میں اعلان کیا اور اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگا، لیکن اس کا بیٹا کہیں بھی نہیں ملا۔ اس کا بیٹا کیسے ملتا جب پڑوسی نے اس کو بالکل ہی قتل کر کے دفن کر دیا تھا؟ قاضی کو شہر کے کسی نوکر نے قاضی کو یہ مشورہ دیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تمہارے بیٹے کا قتل ہوا ہے یا پھر اس کو غائب کیا گیا ہے اور اس تمام معاملے میں تمہارے پڑوسی کا ہی ہاتھ ہوگا۔ تو قاضی نے کہا کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو نوکر نے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو ایک بار پڑوسی کے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ قاضی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ نوکر نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ نوجوان 5 وقت کا نمازی ہے اور ساری نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ مؤذن سے کہو کہ وہ رات کو جب عشاء کا وقت ہو اور لوگ نماز پڑھ کر چلے جائیں تو کچھ دیر بعد دوبارہ اذان دے دے۔ اذان سن کر نوجوان دوبارہ مسجد میں ضرور آئے گا اور پوچھے گا کہ یہ اذان کیوں دی گئی ہے، لہٰذا اس وقت وہ مسجد میں اس نوجوان سے سچ بات پوچھ لینا، یہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے کہا یہ ترکیب تو بہت اچھی ہے۔ وہ مؤذن کے پاس گیا اور وہ کہا کہ آج تم ایسا کرو کہ عشاء کے بعد بھی ایک اور اذان دے دو۔ مؤذن نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، یہ تو غلط کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کام کے پیسے دے دوں گا۔ تو مؤذن پیسوں کی لالچ میں مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اب عشاء کا وقت ہوا، سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اب وہ نوجوان بھی نماز پڑھ کر چلا گیا اور جا کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ جب وہ لیٹنے لگا تو اس کو مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ وہ اذان سن کر بہت حیران ہوا اور وہ مسجد میں آ کر مؤذن سے پوچھنے لگا کہ یہ تم نے اذان کس وقت کی دی تھی؟ تو مؤذن نے کہا کہ مجھے اس کا کسی نے کہا تھا۔ لڑکے نے پوچھا کہ کس نے کہا تھا؟ تو مؤذن نے اس قاضی کو آگے کر دیا۔ لڑکے نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو قاضی نے کہا کہ اے نوجوان، تم اب مسجد میں کھڑے ہو، اس لیے جو بھی پوچھوں اس کا صحیح اور سچا جواب دے دینا۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ قاضی نے کہا کہ میں تمہیں میرے بیٹے کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں،
کہ تم نے اسے غائب کیا ہے یا تم نے اسے قتل کیا ہے؟ نوجوان نے کہا آپ میری ساری باتیں سنیں اور اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب نوجوان نے کہا کہ آپ کا بیٹا میری بیوی کو دیوار کی سوراخ سے دیکھتا تھا اور غلط حرکتیں کرتا تھا، اور ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ وہ میرے دروازے پر آ گیا اور اس نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بیوی اس سے بہت پریشان رہنے لگی اور رونے لگی۔ اس کی عزت بچانے کے لیے میں نے یہ کیا تھا، کیونکہ میری بیوی ایک پاکیزہ عورت ہے، اس لیے میں اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک ترکیب سوچی، اس کو گھر بلایا، گڈھا کھودا اور زندہ ہی اس کو گڈھے میں دفن کر دیا، اور وہ نوجوان وہیں پر مر گیا، اور اب تو اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی بن چکی ہوگی۔ قاضی صاحب نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے تو اپنے بیٹے کی تربیت ہی صحیح طریقے سے نہیں کی۔ کاش کہ میں نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اب اس نوجوان سے کہا کہ اب یہ بات تمہارے اور میرے درمیان ہی رہے گی۔ آج کے بعد اس بات کا نہ تو میں کسی سے ذکر کروں گا اور نہ تم کرنا۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، اور نوجوان گھر آ گیا۔ قاضی کو آج بھی اپنے بیٹے کی تربیت پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ کاش میں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں ہی اچھی تربیت اور اچھا ماحول دیا ہوتا تو آج میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔